ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ اگر ہم دیکھتے ہیں حیا کے حوالے سے تو جس طرح شاہ صاحب نے بھی بیان فرمایا اذا ذهب الحیا فحسن معاشرے، جب حیا چلی جاتی ہے دل میں جو ہے انسان کرتا جائے. تو اگر آج کے معاشرے کی ہم صورتحال دیکھتے ہیں جو تصویر ہمیں عکاسی کر رہی ہے وہ تو یہی ہے کہ جب حیا ہمارے اندر سے ختم ہوگی، حیا کے جانے کا مطلب ایمان ختم ہو گیا. یہ بہت بڑی بات ہے جو میں کہہ رہا ہوں کہ ایمان ہی ختم ہو گیا، تو پھر جو دل میں آئے کرتے جائیں. اب تو ہم حدود اتنی زیادہ کراس کر چکے ہیں، کوئی لمٹس ہی نہیں ہے، کوئی حدود و قیود ہی کوئی نہیں، کوئی ڈومینز ہی ہم نے جو ہیں ان کو متعین نہیں کیا، ان کی لمیٹیشن نہیں کی. تو کیا فرمائیں کہ پھر اس کے حیا کے کچھ تقاضے بھی تو ہیں نا جن کو ہم نے ملوث خاطر رکھنا ہے، وہ کیا ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ اسامہ غازی صاحب، اسامہ بخاری صاحب. ابھی اپنا قبلہ شاہ صاحب نے حیا کا جو قرآن و سنت میں تصور تھا اس پر بڑی صراحت کے ساتھ ارشاد فرما دیا. جی میں اس کو ریپیٹ نہیں کرنا چاہ رہا، اس سے آگے چلتے ہیں. جی. آپ دیکھیے حیا جو ہے ہر دین کا اور دین کے پھر ہر تعلیم کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے. جی. ہر ظاہر ہے ہم یہاں آئے ہیں، اس کا ایک مقصد ہے، ہم بات کر رہے ہیں ایک مقصد ہے. ہر کام کے پیچھے ایک مقصد ہوتا ہے. اہل عقل جو جتنی بھی مخلوقات ہیں وہ بغیر مقصد کے کوئی کام نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ معاشرتی تناظر میں جو اصلاح کا بنیادی جتنی بھی ہدایات ہیں جو اصلاح معاشرہ کے حوالے سے، ان کا آخری مقصود، الٹیمیٹ گول اور الٹیمیٹ آبجیکٹو معاشرے کو با حیا اور با کردار بنانا ہے. اور تمام رذائل اخلاقیہ جو معاشرتی حوالے سے روکا گیا ان سب کا مقصد صرف ایک ہے کہ معاشرے سے جو بھی بے حیائی اور بے شرمی کی باتیں معاشرے میں پنپ رہی ہیں ان کا سدباب کیا جائے. اب حیا کو ذرا ایک مثال سے سمجھیے. حیا بیسیکلی ایک باؤنڈری وال ہے، اس کے اندر ہے سب کچھ، دین پورا کا پورا اس کے اندر ہے. جب آپ اس سے نکل گئے، جس طرح بھی صحیح بخاری کی حدیث بھی شاہ صاحب نے پڑھی کہ اگر کوئی بندہ بے حیا ہو جاتا ہے پھر وہ جو چاہے مرضی کرے، کوئی فرق نہیں پڑتا. تو حیا باؤنڈری وال ہے. اس حوالے سے میں آپ کو بتاؤں کہ شیخ ابو محمد بن محمد حسین رحمہ اللہ تعالیٰ، انہوں نے اس حوالے سے ایک بڑی زبردست بات فرمائی سمجھانے کے حوالے سے حیا کے تصور کو، جس کو امام کشیری علیہ الرحمہ نے رسالہ کشیریہ میں بیان کیا. فرماتے ہیں کہ اسلام پر 4 ادوار گزرے ہیں، اپنی ثقافت اور اپنا سمجھ لیں وزنی ہونے کے اعتبار سے اور اپنی اہمیت کے اعتبار سے. جی. پہلی جو صدی تھی اسلام کی وہ دین کی صدی تھی. اس وقت میں دین مضبوط تھا. پھر وہ صدی جب ختم ہوئی اور قرون اولیٰ کے وہ جو مقدس ہستیاں صحابہ کرام جن کو ہم کہتے ہیں وہ گزرتے گئے، تو دوسری صدی وہ کہتے ہیں پھر دین جب دوسری صدی میں منتقل ہوا تو دین کمزور ہو چکا تھا اور دین کی جگہ پھر وفا نے لے لی تھی. پھر دوسری صدی ختم ہوئی تو وفا بھی، اس کے تقاضے بھی کمزور ہوتے گئے. اور جب دین تیسری صدی میں منتقل ہوا تو پھر تیسری صدی میں دین سے جو لوگوں کا تعلق تھا وہ مروت کا تعلق تھا. جی. اور جب وہ تیسری صدی سے بھی چوتھی صدی میں منتقل ہوا اور دینی تقاضے اور اخلاقیات اور قدریں اور تقویٰ کے معیارات اور کمزور ہوئے تو چوتھی صدی میں دین کی جو شکل تھی وہ حیا کی تھی. فرمایا یہ آخری شکل تھی، اب جو اس سے باہر نکلے گا وہ بے دینی ہے، وہ لالچ ہے، وہ نفس پرستی ہے، وہ دنیا پرستی ہے. سب کچھ اس کے اندر ہے، دین اس کے اندر، وفا اس کے اندر، مروت اس کے اندر، اور حیا آخری باؤنڈری وال ہے. یہ دیکھ لیں، آپ کا گھر ہوتا ہے، آپ باؤنڈری وال بنا کے سب سے پہلے گھر محفوظ کرتے ہیں، اس کے بعد کمرے بنتے ہیں، اس کے بعد انٹیریئر ہوتا ہے، اس کے بعد سب کچھ ہوتا ہے. اگر آپ کی باؤنڈری وال ہی محفوظ نہیں ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ اسامہ صاحب اس وقت ہمارا چیلنج، آپ کو مبارکباد کہ بڑا اچھا موضوع اٹھایا. اس وقت کا چیلنج سر پتہ ہے کیا ہے؟ کہ ہمارے معاشرے کی باؤنڈری وال ہی گر رہی ہے. بالکل صحیح. اور لمیٹیشن ہی کوئی نہیں ہے نا. اور اس کے اندر جو سب سے بڑا کردار، دیکھیں معاشرتی فیکٹر ہمیشہ سے رہے ہیں، اوپر نیچے معاملات ہمیشہ ہوتے ہیں، لیکن اس وقت جو سوشل میڈیا کے اندر کچھ ایسے معاملات، نئی ایپس اور نئے ایسے فورمز متعارف ہوئے ہیں، انہوں نے تو تباہی مچا کے رکھ دی ہے. یعنی وہاں پہ کوئی ڈاکٹر صاحب گفتگو کی میں سمجھتا ہوں کہ معیار ہی کوئی نہیں وہاں مقرر کیا گیا، اور اس پہ کوئی میں سمجھتا ہوں قدغن بھی کوئی نہیں ہے. اور یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ سائبر کرائم کے اندر یہ چیزیں آتی ہیں، یہ بہت بڑا ایک میں سمجھتا ہوں گناہ بھی ہے اور جرم بھی ہے